منظور پشتین، منظور پاشتین، منظور پشتین، منظور پشتون، منظور پشتین، 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 منظور پشتون. آپ منظور پشتین کو بلائیں گے تو ایسی باتیں ہوں گی، بیکاز وہ دلیر لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے جہاں ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں کرتے. انہوں نے کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی کسی کے ساتھ، تو اسی لیے انہوں نے سفر بھی بہت کچھ کیا ہے. ٹھیک. یہ پاپا جونز اور آسٹریلیا کے جزیرے مفت میں نہیں آئے ہیں. ہمارا خون بہایا گیا ہے، ہمارے ماؤں کے اتنے آنسو بہائے گئے، پورا سیلاب بنتا ہے ان سے، ان کے لیے. اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں. کہتا ہے نظام فرسودہ نظام. کوئی نظام نہیں ہے یہاں، صرف ویگو ڈالے ہیں. اس نظام میں عدالتوں کا نہیں مانا جا رہا ہے، ویگو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو. اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں گے کہ قانون، یہ نہیں کہیں گے کہ آئین، یہ نہیں کہیں گے کہ عدالت حرکت میں آ جائے گی، ویگو ڈالے حرکت میں آ جائیں گے، یہ بات کہیں گے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے یا آج سے 15 سال پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ اس پشتون بچے کی کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کی بایوگرافی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 10 سال پہلے 8 بندے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور 10 سال بعد 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہ ایک ہی جھنڈے کے تلے، ایک ہی خیمے کے تلے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اس بچے کی زندگی میں کس کس قسم کے حالات گزر چکے ہیں، اس نے کن کن حالات کا مقابلہ کیا ہے، اس کی زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں لائی ہے، اور کس طرح چیلنجز کو انہوں نے فیس کر کے، عبور کر کے، کتنے اہم ساتھیوں کو اپنے سنگ میں پاتے ہوئے کھو چکا ہے، اور کن حالات نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں بلکہ ایک تحریک بن جاتا ہے، اور اس تحریک کو نام دیا جاتا ہے پشتون موومنٹ. تو پاکستان کی جیوگرافی میں خیبر پختونخوا کا شامل ہونا یا خیبر پختونخوا کا ہونا اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور امپورٹنس کی حامل ہے. 25 اکتوبر 1994 کو ساؤتھ وزیرستان یعنی کہ جنوبی وزیرستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں شہور میں عبدالودود محسود، جو کہ شمن خیل محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک پرائمری استاد ہے، اس کے گھر میں پہلے بچے کا جنم ہوتا ہے، اور وہ اس بچے کا نام رکھتا ہے منظور احمد، اور بعد میں اس کا نام بن جاتا ہے منظور احمد پشتین. لیکن اس باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو جنگوں میں پیدا ہوا، یہ ایک قبیلہ بنے گا، ایک تحریک بنے گا، لاکھوں لوگوں کی دلوں کا دھڑکن بنے گا، لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اور یہ بچہ جو ساؤتھ وزیرستان کی ان پہاڑیوں میں پیدا ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ہاؤس یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا، دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیاں اس کا نام لینے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ کبھی نہیں سنا تھا، یہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کے والد صاحب نے، جو کہ ایک چھوٹے سے اسکول میں، ایک پرائمری اسکول میں استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دے رہا تھا. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1994 میں جب یہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابتدائی تعلیم، پرائمری تعلیم اسی ہی گاؤں میں، اسی ہی اسکول میں حاصل کرتا ہے، اور پھر ٹھیک 9 سال جب 9 سال تک ان کی عمر پہنچتی ہے تو 2005 میں ایک ملٹری آپریشن کو لانچ کیا جاتا ہے اس خطے کے اوپر. اور جب اس ملٹری آپریشن کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہ اسی ملٹری آپریشن میں بے گھر ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے، اور IDPs یعنی کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز بن جاتا ہے یہ پورا خاندان. یہ میں ایک خاندان کی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن یہ پورے لوگوں کا یہی سچویشن تھا اسی وقت. اور یوں منظور احمد جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک پناہ گزین کیمپ میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
لیکن یہ اپنے تعلیم کو چھوڑتا نہیں ہے اور اپنی تعلیم کو ویسے ہی جاری رکھتا ہے. پھر دوبارہ یہ خاندان 2007 میں دوبارہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے اور 2008 میں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور اسی 2008 میں دوبارہ آپریشن زلزلہ کو لانچ کیا جاتا ہے. اور جب اس آپریشن کو لانچ کیا جاتا ہے تو تیسری مرتبہ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری مرتبہ اپنے گھر سے ڈسپلیس ہوتے ہیں. یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پشتون وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر ان کو کھانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ ان کو بھوکا رکھیں گے, پیاسا رکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کے اوپر ظلم کریں گے, جبر کریں گے, وہ برداشت کریں گے. لیکن اگر آپ ان کے عزت و حیا کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ صدیوں تک یاد رکھیں گے اور کبھی بھی ان اپنی وقار پہ آنچ نہیں آنے دیتا. اور پختون کے لیے یہ گھر بار, یہ چاردیواری ان کی عزت اور ان کی وقار کی نشانی ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ تیسری مرتبہ آپریشن زلزلہ میں پھر ڈسپلیس ہو جاتے ہیں اور پھر آئی ڈی پیز کیمپ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. 2009 میں ایک مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ پھر ڈسپلیس ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ جاتے ہیں. ایک اور آپریشن کو لانچ کیا جاتا ہے اور اس آپریشن کو نام دیا جاتا ہے دا آپریشن راہ نجات. تو اس آپریشن راہ نجات میں یہ چوتھی مرتبہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں. اور یوں یہ بندہ گرتا پڑتا اور اپنی زندگی کے ساتھ مشقتیں کرتا ہوا میٹرک تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ اپنے علاقے سے بہت دور آرمی پبلک سکول, بنو آرمی پبلک سکول سے بالآخر اپنے میٹرک کو پاس آؤٹ ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے میٹرک کو کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن یہ پھر بھی اپنے ان حالات میں, ان بدترین حالات میں اپنی ایجوکیشن کو پھر بھی نہیں چھوڑتا اور یہ اپنے 12ویں کلاس کی پڑھائی یعنی کہ یہ ہائیر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ کھرک میں حاصل کرتا ہے. یہ ایف ایس سی وہاں سے کرتا ہے اور پھر یہ گومل یونیورسٹی بنو میں داخلہ لیتے ہیں DVM میں یعنی کہ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن. وہاں پہ اس میں داخلہ لیتے ہیں اور ماسٹرز کی ڈگری 2016 میں وہاں سے حاصل کرتا ہے. اور وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے, مجھے علم ہے کہ my father borrowed money for my education and only I know how much we have suffered. کہ صرف میں ہی جانتا ہوں. یہ ایک بیرونی انٹرویو میں اس نے کہا تھا تو اس لیے میں نے وہ انگلش ورڈز آپ کو بتا دیے کہ مطلب مجھے پتا ہے کہ کتنا میں نے سفر کیا ہے اور ہماری تعلیم کے اوپر, ہمارے تعلیم کے لیے ہمارے ماں باپ نے یعنی کہ خصوصی طور پر میرے ماں باپ نے میرے لیے قرضے کیے تھے اور میرے اوپر سبق جو تھا میرا ایجوکیشن کنٹینیو کیا تھا. آخری مرتبہ 2016 میں یہ اپنے گاؤں ساؤتھ وزیرستان جو شہور کا علاقہ ہے وہاں پر جب واپس آتے ہیں تو یہ اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کتابیں لوٹی پوٹی رہی ہے. مطلب میری کتابیں جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں ہے. ہمارے گھر کا سامان, ہماری ضرورت کا سامان جو ہے وہ بالکل بھی لوٹ پوٹ چکا ہے. گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہمارے فیلڈز ہے, جو ہمارے کھیت ہے, جو ہمارے رہنے سہنے گھومنے پھرنے کے علاقے ہے وہاں پر جگہ جگہ پر مائنز جو ہے وہ بچھائے جا چکے ہیں. مطلب سکیٹرڈ انداز میں ایک وہاں پر ایک مائن موجود ہے, وہاں پر موجود ہے تو جانور جاتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, اگر بچہ جاتا ہے تو اس پہ بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب ہم بارود کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بچہ تھا جب یہ یونیورسٹی میں, گومل یونیورسٹی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑھ رہا تھا. جب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا تو انہوں نے اپنے 8 اور محسود قبیلے کے کچھ دوستوں کو جمع کیا ایک گیسٹ ہاؤس میں. صرف 8 بندوں نے ایک گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ایک مومنٹ یعنی ایک تحریک کا آغاز کیا اور اس تحریک کو ان 8 اسٹوڈنٹس نے نام دیا محسود تحفظ مومنٹ. محسود قبیلے کے تحفظ کے لیے یہ تحریک شروع ہو چکا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا ان 8 اسٹوڈنٹس کو, نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی, نہ ان کو لوگ کوئی ایکسیپٹ کرتے تھے, نہ ان کو کوئی توجہ دیتا تھا اور نہ ان کے تصور میں تھا کہ ان 8 اسٹوڈنٹس نے جو تحریک شروع کی, جو پودا لگایا, یہ 10 سال بعد ایک اتنا تناور پر درخت بن جائے گا کہ ہر وہ پشتون جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو, جن کو اپنا حق نہیں ملا ہو, یہ ان کی آواز بن جائے گا. اور 2014 سے 8 اسٹوڈنٹس کا شروع کیا گیا, لگایا گیا پودا اتنا تناور درخت بن جائے گا کہ لاکھوں لوگ جو ہے یہ ایک ہی کال پر اس کے سائے تلے آ جائیں گے. یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. اور انفیکٹ حقیقت میں جب یہ تحریک شروع کر دی گئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹرول بھی کیا, بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈسکریج بھی کیا, ان کو بتایا کہ آپ 8 بندے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے کوئی ہمت نہیں ہاری اور جب یہ تحریک شروع کر دی گئی, 8 اسٹوڈنٹس نے جب یہ تحریک شروع کی اور ان کو نام دیا گیا, محسود تحفظ مومنٹ کا نام دیا گیا, تو ان کے چند مطالبات تھے اور وہ ان مطالبات کا تذکرہ کرتے تھے
اور ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. ان میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جو بھی ہمارے فورس ڈسپیئرنسز ہوتے ہیں, جو لوگ بزور غائب کر دیے جاتے ہیں, ان کا ہم پوچھتے ہیں وہ کہاں پر ہے, کیوں لے جائے گئے ہیں, ان کو کیوں نہیں لوٹایا جا رہا ہمیں واپس. اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا حقیقت میں کہ لینڈ مائنز کو ریموو کر دیا جائے ہمارے علاقوں سے. ہم بموں کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے, لہٰذا لینڈ مائنز جو تھا اس کی ریموول, یہ اس تحریک کا محسوس تحفظ موومنٹ کا دوسرا بڑا مطالبہ تھا. اور تیسرا مطالبہ مسنگ پرسنز کا مطالبہ تھا. اور چوتھا مطالبہ اس تحریک کا اس وقت تھا پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی ریجن. ہمیں جنگیں نہیں چاہیے, ہم جنگوں کے لوگ نہیں ہیں. جتنے ہم نے جنگوں میں نقصان پا لیا ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے, لیکن مزید ہمارے خطے کے اوپر جنگ ہم نہیں چاہتے ہیں. اور تیسرا, ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے کہ جو پرائے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں, سو ہمیں سٹیزن شپ کے ایکول رائٹس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیے جانے چاہیے, جو کہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک موجود ہے. اور یہ آئین پاکستان جو ہے یہ سپریم بک ہے پاکستان کا, یعنی کہ اس میں ان حقوق کا, ان آرٹیکلز کا تذکرہ ہے جو بنیادی حقوق ہے. بہرحال اگر اس تحریک کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز کی بات کریں بعد میں, اور جو فاؤنڈنگ ممبرز اس کے ہیں, تو منظور احمد پشتین جو تھا یہ تو ان کا فاؤنڈنگ ممبر تھا, اور یہ ساؤتھ وزیرستان میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا. دوسرا اس میں تھا علی وزیر, تیسرا تھا محسن داوڑ, میر کلام, علم زیب مسعود, عبداللہ ننگیال, فضل خان, گل علی اسماعیل, ثنا اعجاز, پرنگ لونی, ارمان لونی, عارف وزیر, عثمان کاکڑ, نور اسلام داوڑ اور گلامم وزیر. یہ چند فاؤنڈنگ ممبرز تھے اس تحریک کے جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا. اور یہ جو تحریک تھا ان کو نام دیا گیا کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے, یہ کوئی عام تحریک بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے. یعنی کہ یہ صرف سوسائٹی کی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرے گا, یعنی کہ اس کی کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوگی, اس کی کوئی ایسی خدا نخواستہ آئین پاکستان کے خلاف یہ کوئی حرکت نہیں کرے گا. اور جتنے بھی عالمی انسانی حقوق ہے یا مطلب انسانی حقوق ہے اس کے لیے یہ کام کرے گا. اور اسی طرح یہ ان آرمڈ تحریک ہوگا, اس میں کوئی اسلحے کی بات نہیں ہوگی, کوئی جنگ و جدل کی بات نہیں ہوگی. قانون کے دائرے میں یہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا. خود جرنلسٹ نے اس وقت بھی, کچھ جرنلسٹ نے اور خصوصی طور پر پاکستان آرمی نے اس پے ٹی ایم کے تحریک کو فارن ایجنڈا قرار دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ فارن ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں, یہ ملک کو تقسیم کرنے کے کام کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ تحریک جو تھا, ان کے دو بڑے پلیسز تھے, انہوں نے اپنا کام خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شروع کیا تھا. اور ان کو شروع میں ان کو کوئی لوگ توجہ بھی نہیں دیتے تھے, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں جب یہ لگاتے تھے تو چند لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے, اور کبھی ان کے اوپر ریڈ ہوتا تھا, کبھی ان کو فورسفلی ایکسپیل کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ تحریک آگے بڑھتا چلا گیا اور چلتا رہا, اپنے مقصد میں اپنے حقوق کے لیے لڑتا رہا. اور اسی طرح اس کے اوپر اگر یہ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ الزامات بھی لگے کہ انہوں نے خدا نخواستہ دوسرے ممالک کو سپورٹ کرنے کے نعرے لگائے ہیں, جیسا کہ یہ نعرہ لگاتے تھے پشتو میں کہ لڑو بریو افغان. یہ اصل میں یہ واقعاً ایسا نہیں ہے. یہاں پہ میں اس تفصیل کو اگر بیان کروں گا تو یہ الگ ویڈیو ہو جائے گی. بہرحال یہ ان کے اوپر کچھ الزامات لگے اس تحریک کے اوپر کہ یہ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں. اور اس طرح 2014 سے آہستہ آہستہ یہ بیبی سٹیپس لیتا ہوا یہ تحریک 2018 تک ایسا چلتا رہا. گریجولی توڑے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے اور یہ اپنی جائز مطالبات حکومت کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھتے رہے. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس تحریک کو, وہ لوگ جن کو کوئی راہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, جو حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بالکل اپنی حواس کھو چکے تھے, ان کو یہ کوئی جگہ معلوم نہیں تھی کہ کہاں پر ہم اپنے حقوق کے لیے سوال اٹھائے, کہاں پر کس سے پوچھے, کیونکہ ہر طرف سے ان کو مایوسی ہی ملتی تھی. تو وہ اس تحریک کے سائے تلے آنے لگے آہستہ آہستہ. اور اس تحریک نے ایک اور بھی نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمارے صوبے کے اندر ہمارے ریسورسز کے اوپر اگر کوئی فارنر غاصب آ چکے ہیں, یا ہماری حکومت اگر ایک صوبے کے کوئی ایلیٹ کلاس ہے یا کچھ فوجی آفیسرز ہیں جو فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ریسورسز کے اوپر غاصب قابض ہے, تو ہم اس کے خلاف بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ جتنا ہمارا حق ہے, جو پرائمری ہمارا رائٹ ہے ہماری ریسورسز کے اوپر, وہ بھی ہمیں دینے چاہیے. یہاں تک تو یہ تحریک گریجولی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا محسوس تحفظ موومنٹ کے نام سے. لیکن یہ سپائک جب ہوا
اس کو اس تحریک کو بڑے پیمانے پر تب جانا گیا جب 20 جنوری 2018 کو کراچی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ نقیب اللہ محسود کے نام سے ایک پشتون بندہ ہے، محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کراچی میں اس کا ایک دکان ہے، یعنی کہ وہ دکاندار ہے۔ پولیس ان کو راستے سے اٹھا لیتی ہے اور اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کو غائب کر دیتی ہے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر 3-4 دن بعد اس کو ایک پیک پولیس کاؤنٹر میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقیب اللہ محسود کا واقعہ کچھ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں بہت بڑے لیول کے آفیسرز جس طرح کے راو انوار جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا نخواستہ پولیس کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو اس لیے یہ اسی اٹیک میں مارا گیا۔ 26 جنوری 2018 کو محسود تحفظ مومنٹ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک لانگ مارچ کا آغاز کر دیتی ہے اور نقیب اللہ محسود کے لیے انصاف کی آواز اٹھا دیتی ہے، اور یوں یہ تحریک جو ہے 2 دن بعد یعنی کہ 28 جنوری 2018 کو یہ مارچ پشاور تک پہنچ جاتی ہے، اور جب یہ پشاور تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں بھی بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ مارچ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع ہو جاتا ہے تو تب اس کے پاس صرف 20 لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں اور ملتے ہیں اور اس مارچ میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ 28 جنوری 2018 کو یہ مارچ پشاور پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مارچ 1 فروری یعنی کہ 1 فروری کو اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر بہت سارے پشتونوں کا اس تحریک کا اس مومنٹ کا یہ پہلا آل پشتون نیشنل جرگہ کا انعقاد کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ آل پشتون نیشنل جرگے کا انعقاد کرتا ہے تو اسی جرگے میں ان کے کچھ ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اور ان ڈیمانڈز میں سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نقیب اللہ محسود ہے، جو 27 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے، ماورائے عدالت جب ان کا قتل ہو چکا ہے، تو ان حکومت پاکستان سے یہ ہمیں گارنٹی دے دے اور ہمیں انصاف دے دے کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کو قرار واقعی قوم کے سامنے لا کر ان کو سزا دی جائے۔ لیکن حکومت ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا مطالبہ کرتی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کو قرار دیا جائے، یعنی کہ نقیب اللہ محسود کو جب مارا گیا ہے تو یہ پیک پولیس کاؤنٹر تھا، یعنی کہ یہ ماورائے عدالت قتل تھا، اس بندے کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا، قانون کو پولیس نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، چند لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لے کے اس کو مارا تھا، لہٰذا اس کو پہلے تو یہ کیا جائے کہ پہلے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر قرار دیا جائے۔ اور تیسرا ان کا اس جرگے کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل انکوائری کو سیٹ کیا جائے، وہ انکوائری جو عدالت کے وساطت سے سیٹ کیا جائے اور وہ بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرے، اور وہ جب فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کریں گے تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوں گے، اور دوسرے بھی جتنے بھی پشتون ہیں جن کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے، جن کو مرڈر کیا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے کیسز بھی اس میں شامل کر دیے جائیں۔ اور یہ مطالبات جو ہے یہ جرگہ سامنے رکھتی ہے اور کچھ دن دھرنا اسلام آباد میں دے دیتی ہے۔ یہ پہلا جرگہ ہے اس مومنٹ کے سربراہی کے اندر، اور پھر 8 اپریل 2018 کو آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسی طرح یہ تحریک جو ہے یہ 1 فروری کو یعنی کہ جب اس جرگے کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اسی 1 فروری کو اسی تحریک کا یعنی کہ محسود تحفظ مومنٹ کا MGM کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ 1 فروری 2018 کو اس کو پشتون تحفظ مومنٹ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ PTM کا نام دیا جاتا ہے۔ اور 8 اپریل 2018 کو یہ تحریک یعنی کہ پشتون تحفظ مومنٹ پہلی مرتبہ ایک بڑے جلسے کا، ایک بڑے گیدرنگ کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ پہلا بڑا جلسہ تھا جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے سرزمین پر، خیبر پختونخوا کے دل یعنی کہ پشاور میں انہوں نے کنڈکٹ کیا، اور یہ کامیاب جلسہ کیا، اور حکومت سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان سے کچھ اور مزید مطالبات بھی ان کے سامنے رکھ دیے، اور ان مطالبات میں یہ شامل تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ڈیفرینشیشن کرتی ہے، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، تو لہٰذا یہ نعرہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر بیڈ ہے تو سارے بیڈ ہیں، اور اگر گڈ ہے تو سارے گڈ ہیں، تو پھر مظلوم ہم ہیں، مطلب ظالم ہم ہیں، آپ مظلوم ہیں، تو لہٰذا ان چیز کو ختم کر دیا جائے کہ گڈ اور بیڈ طالبان، اور دوسرا ان کو کمپلیٹلی ان دونوں کو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس تحریک کو، میرے نظر میں پاکستانی ہوں، سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، اور جو بھی کروں گا میں پاکستان کے لیے کروں گا، پشتونوں کی تاریخ سب کو پتا ہے تو میں کروں گا پاکستان کے لیے، اور جو بات ہے جو سچ ہے وہ میں سامنے رکھوں گا۔
بہرحال اس تحریک کو اس تحریک نے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ بلا تفریق اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈکلیئر کر دیا جائے اور ہمارے اس خطے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ ماسز اور جو لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کبھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے خطے کے اوپر جنگ کو مسلط نہ کر دیا جائے۔ 1 فروری 2018 کو اس کا نیم جب تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 26 مئی 2018 کو کھڑ کمر میں یہ ایک واقعہ آ جاتا ہے جس کو کھڑ کمر نارتھ وزیرستان میں یعنی کہ شمالی وزیرستان میں ایک بہت خوفناک واقعہ اس تحریک کے ساتھ رونما ہوتا ہے، اور یہاں پہ یعنی کہ سیکیورٹی اور ڈیفنس ایجنسیز کے لیے یہاں بہت بڑا سوال ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا کہ اس کے اندر اسی پی ٹی ایم کے یعنی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 13 نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور 25 نوجوان جو ہے اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی واقعے کے بعد محسن داوڑ اور علی وزیر کو، جو کہ اسی پی ٹی ایم کے تحریک کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر یہ بلیم کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ آپ آرمی چیک پوسٹ کے اوپر اٹیک کریں۔ بہرحال بعد میں ان کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ لطیف افریدی یہ کیس کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اگر شواہد ہو تو پیش کر دیا جائے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن یہ بات صرف یہاں تک محدود رہی کہ صرف الزامات لگتے رہے۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا ان کو اس واقعے کو کمپلیٹلی سامنے نہیں لایا گیا، ماں سوائے اس کے کہ 13 نوجوان جو تھے وہ اس تحریک کے اسی کھڑ کمر واقعے میں چھل بسے، اور یہ تحریک اور بھی فلیگرنٹ اور بھی ابھر گئی، کیونکہ اس کے لوگوں نے خون دے دیا۔ جب خون دے دیا تو پھر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس تحریک کو دبایا جا سکے، کیونکہ جو بھی تحریک خون دیتی ہے تو وہ تحریک ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کون سے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سے کس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ بہرحال اپنی قوم کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے لوگوں کو غیر پاکستانی ڈکلیئر کرنا، اس کے اوپر فائرنگ کرنا، یہ کسی بھی حالت، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی عدالت میں، کسی بھی لحاظ سے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جب یہ بات ہو رہی تھی تو منظور احمد پشتین نے ایک بیرونی ایجنسی ڈچ فلم ایک نیوز ایجنسی ہے بون کی، تو اس نے اس کو ایک انٹرویو دیا، اور چونکہ اس کے اوپر اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ کے الزامات لگے تھے، یعنی کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف ان کے تحریکی نعرے پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، تو اسی انٹرویو میں جو بیرونی ایجنسی کو انہوں نے دیے تھے، انہوں نے کہا، منظور احمد پشتین نے کہا کہ ہم اس طرح بالکل بھی نہیں کرتے، ہم اسٹیٹ آف پاکستان، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا ہم اس طرح، ہمارے نہ سینٹیمنٹ ہے نہ ہمارے نعرے اس طرح ہے، اور انہوں نے کمپلیٹلی اس کی مخالفت کی۔ اور اسی طرح جو علی وزیر اور محسن داوڑ کو پکڑا گیا تھا، اس کا کیس جو تھا وہ چل رہا تھا، ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے۔ 2019 میں پی ٹی ایم جو ہے پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ ان لوگوں کے ایویڈنسز شو کیے جن کے حقوق کی پامالی ہو چکی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ جو لوگ وہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ ماننے سے قاصر ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی ایک کام ہوا کہ انہوں نے جب باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے ان ایویڈنسز کو رکھا تو بی بی سی جو ہے انہوں نے ایک فری انویسٹیگیشن جو تھی وہ کی، اور اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی اور اس کو نام دیا گیا انکورنگ پاکستان's سیکرٹ ہیومن رائٹس ابیوزز، اور ان میں ان سارے ثبوتوں کو شامل کر دیا جو پشتون تحفظ موومنٹ نے ان کو دیے تھے۔ اور منظور احمد پشتین کو مختلف دفعہ جو ہے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پہلی مرتبہ ان کو 5 ستمبر 2017 کو اپنے والد صاحب اور کچھ 2 مزید ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ 27 جنوری 2020 کو ایک مرتبہ پھر سیڈیشن چارجز اس کے اوپر لگائے گئے اور پشاور سے اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ 28 جنوری 2020 کو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے محسن داوڑ اور ان کے کچھ دوستوں نے منظور احمد پشتین کی گرفتاری کی مخالفت کی اور ان کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ کی، تو محسن داوڑ کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ جب ان کو گرفتار کر دیا گیا تو افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اور ہیومن رائٹ واچ نے بہت شدید مخالفت کی۔ ہیومن رائٹ واچ نے کہ مطلب یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں، ہر کسی کو حق حاصل ہے، پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ بہرحال 28 مارچ 2021 کو پشتین کو دوبارہ، یعنی کہ منظور پشتین کو دوبارہ کوہاٹ سے اریسٹ کر دیا گیا اور محسن داوڑ کو کھرک سے اریسٹ کر دیا گیا۔ 4 دسمبر 2023 کو، یعنی کہ آخری مرتبہ 4 دسمبر 2023 کو بہت عجیب انداز سے، مسٹیریس انداز سے منظور احمد پشتین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ تربت بلوچستان
تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ان کی کچھ گیدرنگ ہوتی ہے, کوئی جلسے کا پروگرام ہوتا ہے, تو ان کی گاڑی کے اوپر سیکورٹی فورسز کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, جو ایویڈنسز موجود ہیں, جو لکھی گئی باتیں ہیں وہ کر رہا ہوں. جب ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر راہ گزرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ اس میں شدید زخمی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جب چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 7 دسمبر کو اس کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے چمن سے, اور پھر اس کو کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے, اور 3 دن بعد, جو کہ غیر قانونی ہے, 3 دن بعد اس کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور پھر 14 دسمبر عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس کو پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی ثبوت کس لحاظ سے اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے, تو عدالت ایک عجیب فیصلہ سناتی ہے اور دوبارہ 7 دن کے لیے یہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیتا ہے, اور یہی بتاتا ہے کہ 7 دن بعد اس کو دوبارہ 14 دسمبر کو پیش کر دیا جائے. تو دوبارہ 14 دسمبر کو اس کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں میں نے چند واقعات بتا دیے کہ بے شمار مرتبہ ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا, منظور احمد پشتین کو بھی گرفتار کر دیا گیا. ہمیں تو پتہ نہیں ہے, لیکن بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں کہی گئی. ایک مرتبہ تو ہمیں گرفتار کر کے مارا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح باتیں کرتے ہو کہ فوج کو بدنام کرتے ہو. تو میں نے جواب دیا کہ فوج کو ہم بدنام نہیں کرتے, کیونکہ فوج بچوں کو مارتی ہے, فوج ہمارے گھروں کے اوپر دعویٰ بولتی ہے, فوج ہمیں اپنے گھروں سے ڈسپلیس کرتی ہے, تو فوج جو ہے وہ خود کو خود بدنام کرتی ہے, یہ ہماری فوج ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں وہ ہوئی, یہ تو انہوں نے انٹرویو میں کہا. بہرحال اصل واقعہ کیا ہے, اوپر مختلف الزامات بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان الزامات میں سے سب سے پہلا الزام آپ کو پتا ہوگا کہ 2019 میں اور 2020 میں ان کے اوپر یہ الزامات لگے کہ 2021 میں اسپیشلی جب آصف غفور جو تھا, وہ DGI-SPR تھا جنرل باجوہ کے دور میں, تو انہوں نے کہا تھا, میں وہ ان کی پریس کانفرنس میں خود دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان کو فارن ایجنسیز اسپیشلی را اور افغانستان جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے پاکستان کے اگینسٹ نعرے لگانے کے لیے, پاکستان کے اندر ایجیٹیشن پیدا کرنے کے لیے, اور پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے. لیکن پی ٹی ایم کی لیڈرشپ نے ان کو بالکل بے بنیاد قرار دے دیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا ثبوت ہے تو آپ سامنے لائے. یہ دوسرے ممالک کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, دوسرے ممالک کے نعرے لگاتے ہیں, اور خود اپنے ملک کے خود اس طرح تقریریں کرتے ہیں, اس طرح سینٹیمنٹس کو ابھارتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی سورنٹی کے خلاف ہے. بہرحال اگر ہم اس تحریک کے اوپر الزامات لگے, اس تحریک کے اوپر ہر قسم کے سخت حالات آئے, ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کے لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا, ان کے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کر دیا گیا, ان کو خود ایک بندے کو فورس کر دیا گیا. بہرحال اب ان کی فالوورز کی بات کرتے ہیں کہ ان کی فالوورز جو تھے, یہ ان کی فالوورز جو ہے وہ کیسے بنے, کس طرح بنے اور کس طرح انکریز ہوئے. اتنے کم عرصے میں اتنی ایک تحریک اتنے بڑے پیمانے پہ جا کر اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ 2014 میں جب یہ تحریک ابھری تو صرف 8 نوجوان تھے, اور 8 نوجوانوں نے اس تحریک کو, اس پودے کو لگایا, اور جب اس پودے کو لگایا تو لوگ دھڑا دھڑ اس میں شامل ہوتے رہے, اور خود بھی یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہم ایک ایسا قافلہ بنیں گے کہ وہ قافلہ ہمارے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل سردار کھڑے ہو جائیں گے پھر, اور لاکھوں ایک کال کے اوپر ہمارے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ پختونوں کی روایات ہے کہ پختون جو ہے وہ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پختون ایک تو بلا نہیں پاتے, دوسرا یہ ہے کہ پختون جو ہے وہ اکٹھے ہو کر سب کچھ کرتے ہیں, مطلب اکٹھے ہو کر ان ظلم و ستم کو پوچھتے ہیں. اور بہرحال اس تحریک کے ساتھ لوگ شامل ہوتے رہے, اور ان کے فالوورز جو ہے اب لاکھوں میں ہے, اور منظور احمد پشتین جو ہے مزاری ٹوپی ان کا ایک خاص پہچان بن چکا ہے. یعنی کہ ایک ایسی ٹوپی جن کو منظور ٹوپی بھی کہا جاتا ہے, جن کو پشتین ٹوپی بھی کہا جاتا ہے, اور جن کو مزاری ٹوپی بھی کہا جاتا ہے, یہ واحد وہ پہچان ہے اس تحریک کی کہ یہ اس تحریک کو اسی ٹوپی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. بہرحال ان کے فالوورز میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں اور بیرونی دنیا میں بھی اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. جو بھی پشتون ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہے یا جو بھی پشتون ایتھنیسٹی کو جانتا ہے تو وہ ان لوگوں کو جانتے بھی ہے اور ان کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ صرف لوگ فالو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس تحریک کے مخالف بھی ہیں, اور ان کے پاس بھی کچھ شواہد ہے, ان کے پاس بھی کچھ آرگومنٹس ہیں, ان آرگومنٹس کو پیش کر کے انہی کی بنیاد پر اس تحریک کو ان کی مخالفت کرتے ہیں.